بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو خواجہ قطب الدین کے جنازے کے بارے میں بتاؤں گی کہ ان کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا اور حضرت خواجہ قطب الدین نے وفات پانے سے پہلے کس شخص سے اپنا جنازہ پڑھانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ تو اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ہمنا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی مزید ایسی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو کہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں لایا گیا۔ بے پناہ لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے انسانوں کا ایک سمندر ہو جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا۔ جب جنازہ پڑھنے کا وقت آیا تو ایک آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا وکیل ہوں۔ حضرت نے ایک وصیت کی تھی، میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ وکیل نے پکار کر کہا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں۔ زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اس نے غیر محرم پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو، اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب یہ بات سنائی گئی تو مجمع پر ایسا سناٹا چھایا کہ جیسے مجمع کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ کافی دیر گزرنے کے بعد کوئی آگے نہ بڑھا۔ آخر کار ایک شخص روتے ہوئے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آئے، جنازہ سے چادر اٹھائی اور کہا، حضرت آپ خود تو فوت ہو گئے مگر میرا راز فاش کر دیا۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھائی کہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ جس شخص نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھایا، یہ شخص وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ آپ کو یہ ٹاپک کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔